السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج میں جب گھر سے نکلا تو 10 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا اور مجھے یہ پل اوور پہنے ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی کیونکہ ہوا چل رہی تھی. یہاں نیو جرسی میں خزاں کا موسم بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ شاید سردیاں اس دفعہ کی بہت خاص ہو. آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ بہت دلچسپ ہے. نوجوان نسل میرا دراصل فوکس ہے. تربیت کے لیے تو نہیں میں کہوں گا، میں کوئی استاد تو نہیں ہوں، لیکن کچھ گائیڈنس، روشنی، کچھ ان کو دماغ کھولنے کی ضرورت ہے، کچھ چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت سارے نوجوان لوگ ٹرولز دیکھتا ہوں ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ، جو ان پاکستانی سیاسی جماعتوں کے بہت زیادہ آئیڈل ورشپرز ہوتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. کل میں سائرل المیڈا کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا. سائرل وہ بندہ ہے جس نے بنیادی طور پر نواز شریف کو پھنسایا. یہ کچھ اس طرح کے جرنلسٹ ہوتے ہیں جو کسی خام خواہ شخص کو بہت زیادہ بک اپ کرتے ہیں، چیئر اپ کرتے ہیں موت کے منہ میں ڈالنے کے لیے. او میاں صاحب تسی شیر ہو، او میاں صاحب چڑھ جاؤ، تسی شیر ہو، یہ فوج کھا گئی ہے، یہ ہے وہ ہے. اور الٹیمیٹلی وہ دڑام، مطلب میاں صاحب جب پنڈی صدر بازار سے پپل منگوا کے لگوا رہے تھے وہ بٹ صاحب کو، جنرل کو، تو اسی طرح کے لوگوں نے مروایا. او میاں صاحب چڑھ جاؤ، وہ کوئی پتہ نہیں اسپیچ رائٹر تب ہوتا تھا. او میاں صاحب چڑھ جاؤ جی، لو تسی چڑھ جاؤ جی، ٹھیک ہے جی. الٹا میاں صاحب کو ٹھڈے پڑے ادھر، اور شکر ہے بچ گیا ہے، پھانسی نہیں اس کو بٹھوں کی طرح لگی. سائرل بھی اسی طرح کا جرنلسٹ ہے، کلاسرا وغیرہ کی طرح، وہ بڑی بیک اپ کرتا ہے. کل اس نے بڑی دلچسپ ٹویٹ کی تھی. انفیکٹ اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کامنٹ بھی اسی طرح کا دیا تھا. وہ ٹویٹ تھی کہ فوج نے ڈنڈا دے کے آپ کو چپ رکھا، اور یہ اب جو ویڈیو لنک کی باتیں اور اے پی سی کی ہو رہی ہیں تو فوج نے تھوڑی سی اب چھوٹ دے دی ہے، کھول دیا ہے کہ اب آپ سے کام تو کروا لیا ہے. وہ نہیں کہتے ہوتے پریشر کوکر سے گیس ریلیز کرنا، یہ تھوڑی سی گیس ریلیز کرو، ان کی بڑاس نکالو. آج میں دیکھ رہا تھا وائرل ہوئی ہیں جناب ٹویٹر پہ، وہ شہباز گل کو رکھا ہوا ہے بلونگڑے کو اس میچ ڈالنے کے لیے. اس نے کہا جی کوئی چینل جون سا ہے ویڈیو لنک خطاب نہیں نشر کرے گا، ٹھیک ہے جی. اس پہ اوہو آپ کی پھٹ گئی جی، میاں صاحب 2 سال بعد بولیں گے. او میاں صاحب کیا 2 سال بعد قیامت لے آئیں گے یار؟ او میاں صاحب آ جاتے. نجم سیٹھی نے تو کہا تھا کہ 1 لاکھ لوگ ایئرپورٹ پہ ہوں گے. وہ بھی آ جا مر، کورٹ تو کہہ رہی ہے، کورٹ نے تو تجھے اشتہاری ڈکلیئر کر دی ہے الطاف حسین کی طرح. الطاف حسین بھی اسی طرح جھومتا تھا، ڈانس کرتا تھا، ویڈیو لنک پہ خطاب کرتا ہوتا تھا. ایک سرکس اس نے لگایا ہوا تھا، وہ بھی کورٹ نے بند کر دیا. اب اس کو دوبارہ الطاف حسین کو خوش کر رہے ہیں کہ آجا کراچی تجھے دیتے ہیں سیپریٹ کا. اور اگر الطاف حسین مانتا ہے، ویسے تو اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا میں نہیں سمجھتا، تو پھر الطاف حسین کی کون سی نظریاتی سیاست ہے جناب صاحب؟ مجھے ذرا بتایا جائے. آج میں تقابلی جائزہ اس کا امریکہ کے ساتھ دوں گا، ٹھیک ہے جی. اور یہ بالکل نہ کہا جائے کہ کیونکہ امریکہ کو بنے 200 سال ہو گئے، اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ریاستیں جون سی ہیں نا، وہ اپنے رستے جب اختیار کرتی ہیں اور منشور پہ قائم رہتی ہیں نا، وہ ریاستیں نظریاتی ہوتی ہیں جناب. وفاداری بشرط استواری، اصلی ماں ہے مرے بت خانے میں تو گاڑو کعبے میں برہمن کو. 1951 جنوری میں جب محمد ایوب خان نے 43 سال کی عمر میں ڈگلس گریسی کو ریپلیس کیا تھا، اس دن کے بعد آج تک خواجہ ناظم الدین بیچارے نے کوشش کی 1954 میں لاسٹ فائٹ، لیاقت علی کو تو گولی مار دی تھی، ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد سے یہ سارے سیاستدان حرام زادے ہیں، کیونکہ یہ فوج کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا. اللیجٹمیٹ ہیں ساروں کی اپنی نیچرل پیدائش کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ایک ہوتی ہے اپنی نیچرل انڈیپینڈنٹ پیدائش،
تو یہ ساری بکواسیات ہے. نظریے کو تو پہلے ان کی پیدائش سے ہی آپ ختم کر دیں. میں کیوں اتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کا حوالہ دیتا ہوں جناب؟ اس لیے میں دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے ایک نظریے کو فروغ دیا. نظریہ تھرو ریلیجن، تھرو لاز، تھرو اخلاقی قدریں مینز بنتا ہے ٹو اے براڈر اینڈ. ٹھیک ہے جی، ایک پلیٹ فارم جہاں کہ آپ قدرتی اصولوں کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں، کوئی آپ پہ کنٹرول نہ کر سکے، استحصال نہ کر سکے. دیکھیں سوشل کانٹریکٹس کے پہلے لوگ آزادانہ طور پہ قبائل کی صورت میں رہتے تھے. پھر کہا گیا جی، وہ سقراط نے تو بیچارے نے کہا تھا کہ سوچیں، وہ جناب صاحب پٹھا پلیٹو اور ایرسٹوٹل نے بٹھا دیا. ٹھیک ہے جی، کنڈیشننگ کر دی. وہ ایک لمبی ہسٹری ہے، خیر آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے. امریکہ کا میں آپ کو ایک موجودہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ نظریات کیسے قائم رہتے ہیں. امریکہ میں کل ہی ایک سپریم کورٹ کی سیٹ کل پرسوں خالی ہوئی ہے ایک اور جج کی موت کے بعد. ٹھیک ہے جی، ابھی سینٹ میں ریپبلکنز کی میجورٹی ہے، تو جو ریپبلکن چیئر ہے سینٹ میں، میجورٹی چیئر ہے، اس نے میکونل، اس کا نام ہے میچ میکونل، اس نے کہا جی کہ یہ سیٹ فل کی جائے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نامینیٹ کرے. تو اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا ہے امریکہ میں. آتے ہیں فروری 2016، بالکل ایک اسی طرح کا معاملہ ہوا. الیکشن تھے 2016 میں، اور فروری میں اسکیلیا ایک جج فوت ہوا. ٹھیک ہے جی، اور اس کو فل کرنے کے لیے اوباما نے نامینیٹ کرنے کی جب کوشش کی، اسی میکونل نے اس کو روک دیا. اس نے کہا جی نو، پریزیڈنشل الیکشن ہے، اس کا ویٹ کیا جائے. ابھی سپٹمبر ہے تو اس نے کہا جی ٹرمپ کو آپ نامینیٹ کر دیں. بڑا مسئلہ ہوا جی کہ آپ تو ہپوکریٹ ہیں. اس نے کہا جی میں بالکل ہپوکریٹ نہیں ہوں. تب سینٹ ریپبلکنز کے پاس تھا، پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس ڈیموکریٹس کے پاس تھا. تو اس لیے unless they are both on same footing they can't do that. So let's wait for the election کہ کون کر سکتا ہے پتہ لگے. تو جناب صاحب اس دفعہ اس نے کہا جی ریپبلکن ہی وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے، ریپبلکن ہی سینٹ میں میجورٹی میں ہے، تو لہٰذا ہی کین ڈو اٹ. اور 5-4 اس وقت ایکویشن تھی ان فیور آف ریپبلکنز. اس کے مرنے کے بعد اگر پھر ایک اور ریپبلکن نامینیٹ ہو جاتا ہے تو 6-3 سپریم کورٹ میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی ہو جائے گی ریپریزنٹیشن، وچ مینس کہ ان ٹائمز ٹو کم، کیونکہ امریکی سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ تو موت پہ ہی سیٹ ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، آپ دیکھیں کیسے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں نظریاتی ڈسٹنکشن ہے اور وہ کیسے چلتے ہیں. اور دونوں نظریات ایک پلیٹ فارم آزادی کا، بھلائی کا، پبلک ویلفیئر کی طرف جاتے ہیں. کسی کا بھی پلیٹ فارم ذاتی بیٹرمنٹ کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ ڈیموکریٹس بہت ذاتی ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی رولز، لا، کوئی اس طرح کی آئیڈیالوجی ہے نہیں ہے. وہ ایئر میں ہی، ہوا میں ہی، جیسے وہ ایک بار ٹینڈر الیکٹ ہو گئی نیو یارک سے، وہ کہتی ہے ہم بارڈر مکمل ہی کھول دیں گے. ٹھیک ہے، کوئی پلان ہے ہی نہیں کہ کھولیں گے، کیا کریں گے، کیسے ہوگی، تباہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے بائیڈن نے کہہ دیا کہ 4 لاکھ کے اوپر والوں کو ٹیکس ہم ٹکا دیں گے جی. ٹھیک ہے جی، اب کل گورنر یہاں نیو جرسی میں فل مرفی ڈیموکریٹ ہے، اس نے جناب صاحب ملینئر ٹیکس انٹروڈیوس کی ہے. فائن، اب دیکھ لیں وہ اپنے منشور، اپنے نظریات، ڈیموکریٹک نظریات پہ چل رہا ہے، جو کہ لیزر فیئر اکانومی میں، فری اکانومی میں، کیپٹلسٹ ورلڈ میں بڑی عجیب سی چیز سمجھی جا رہی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے، کیونکہ ملٹن فرائڈمین نے کہا تھا، یا کینز کی یہ بڑی پالیسی تھی، فلسفی تھی کہ اسٹیٹ از ریسپانسبل فار کریٹنگ جابس. تو یہ اس کے ریورس ہے. فری اکانومی میں سمجھا جاتا ہے کہ کارپوریشنز وڈ کریٹ جابس. ٹھیک ہے جی، اگر آپ 4 لاکھ کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں بہت زیادہ،
تو پھر کسی میں پھر تو انسینٹیو ہی نہیں رہے گا، تو جابس کہاں سے ملیں گی؟ تو یہ بڑی ڈیبیٹیبل ہے. بہرحال نظریات کی بنا پر یہ چلتا ہے، اور اس میں کوئی ذاتیات کا عمل نہیں ہوتا ہے. اگر جہاں ذاتیات کا عمل ہوتا ہے وہاں وہ لوگ جناب پکڑے جاتے ہیں. اب شاہد خاقان عباسی نے کوئی 24 کروڑ ٹیکس دے دیا، بہت وسیع کاروبار اس نے کیے، تھا یہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ باب جونس ہے، وہ ضیاء کا ٹاؤٹ ہوتا تھا، اچھے مال بنائے ٹھیکوں سے، ٹھیک ہے جی. اور کہا جا رہا ہے جی کہ اس کو جیل کیوں کیا گیا؟ کمال ہے، ویسے اس سے کئی گنا ٹیکس زیادہ اور فائنینشل فائدہ زیادہ امریکہ کو گلے میکسویل دے رہی تھی، جس کو ایسی جیل میں رکھا ہوا ہے جہاں وہ ٹٹی پیشاب اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، جہاں وہ اجازت کے بغیر نہیں سکتی، کھانا اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتی، اور کوئی اسے مل نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اور قصور کیا؟ قصور بالکل وہی جو افشاں لطیف بیچاری پٹ رہی ہے کہ جناب صاحب وہ کائنات، وہ کاشانہ کی کوئی 20-25 لڑکیوں کو امیر زادوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا، ان کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے. کمال ہے ویسے. اور کوئی ہم میں غیرت مند انسان افشاں لطیف کی سپورٹ ہی نہیں کر رہا ہے. اتنا شرم کا ہمارے کوئی سیاسی لیڈر، کوئی مذہبی لیڈر. کیوں؟ کیونکہ وہ غریب کی بچی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ امیر زادی تھی جو ایویں گمنام ہی، پتہ ہی نہیں ویدر تھی بھی نہیں کہ فرانس کی نیشنل تھی. ٹھیک ہے جی. وہ ڈرامہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس پہ بڑی بکواسیات ہو رہی ہے، اس پہ پوری دنیا ہلائی ہے، اس پہ نواز شریف صاحب بھی بیان دے رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب، آپ نے جو ویڈیو لنک کے خطاب کرنا ہے، پہلے یہ کشانہ کے اسکینڈل پہ کچھ بتائیں. خدا را وہ بھی مریم کی طرح کی بچیاں تھیں. ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے، وہ بیچاری YSL کا کیا، ان کو تو روٹی پانی کا خرچہ نہیں ملتا تھا. بہت بڑا ظلم ہے. میں نوجوان نسل سے بہت زیادہ پاکستان کی سے ڈس اپوائنٹڈ ہوں. 40% سے زیادہ ان کی تعداد ہے پاکستان میں، اور ان کا اس قسم کا رویہ، آئیڈل ورشپنگ، یہ بالکل ان افورڈیبل ہے پاکستان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. ٹھیک ہے، ہم قصوروار ہیں، میری جنریشن قصوروار ہے، بٹ آئی یوز ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. میں ابھی تک وہ لڑائی جاری کیے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے جی. میرا تو دیکھ لیں، فوج کو پتا تھا کہ یہ بندہ اصل ڈینجرس بندہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی تو سارے کین بی باٹ. یو سی میر شکیل اور یہ سارے کانے، ایمن نورانی ایون، اینڈ یہ وہ گل علی وغیرہ، سارے یہ سارے پرچیزیبل ہیں، یہ سارے ایجنڈاز پہ ہیں. اب دیکھیں، الطاف حسین تو ایج ویئر میں، پوش ایریا میں لنڈن میں رہ رہا ہے، وہ ایون فیلڈز میں لنڈن میں رہ رہا ہے. بدماشی ہے، نظریات بھی چل رہے ہیں، نیلسن منڈیلا بھی بن رہے ہیں دونوں. الطاف حسین اور نواز شریف ایک موج کی زندگیاں، دن کو سری پائی کھانے، رات کو زنا کرنا گزار رہے ہیں، اور وہ نیلسن منڈیلا بھی بن رہے ہیں. کتنے بیوقوف ہیں یار آپ نوجوان نسل. مطلب آپ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں، کلہاڑا مار رہے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کریں. میں آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو کوئی فالوئنگ نہیں مانگ رہا. کل کوئی مجھے بندہ کہہ رہا تھا، او نظر صاحب چاچے شکورے دے تواڈے نالوں زیادہ سبسکرائبر نے، وہ ان پڑھ آدمی ہیں. میں نے کہا یار یہی تو المیہ ہیں، یہی تو میں نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار آپ علم کی طرف آئیں، آپ اپنے دماغ کے دروازے، سر کے دروازے کھولیں. ایک دیکھیں بے وقوف آدمی فوجی ایجنڈے پہ، فوج چاچے شکورے کو پیسے دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو سبسکرائبرز دیتی ہے. آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور عجیب آپ نے مداری پنا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ان چیزوں سے خدارہ باہر نکلیں، آپ مر جائیں گے. پاکستان کے جو حالات ہیں اتنے برے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کوکینی اور جنرل باجوہ تیار ہیں کسی وقت انڈیا پہ حملہ کر دیں اگر اکنامک کنڈیشن زیادہ بدتر ہوئی. یہ بل پاس کرنے سے یہ FATF سے کبھی نہیں نکل سکیں گے. پاکستان ہمیشہ گرے لسٹ میں رہے گا جب تک پاکستان سی پیک وائنڈ اپ نہیں کرتا. پاکستان تو دیکھیں، وہ ریکوڈیک کا ڈرامہ اب کل عاصم باجوہ کہہ رہا تھا، وہ جی اب ہم خود نکالیں گے، اور سٹے دے دیا اس نے، ٹریبیونل نے، انٹرنیشنل کورٹ کی. اور پاگل، اس نے تو وہ اپیل کیونکہ کی تھی، سٹے دینا ہی تھا.
فار دا ٹائم بینگ نظر ثانی کی اپیل کی تھی. اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ کے پاس بھائی صاحب کہاں سے یہ چیز ہے کہ مطلب کہ آپ ایکسپلور کر سکیں. وہ آپ نے تو دیکھیں پہلے سیندک جو چین کو آپ نے دیا تھا, ٹھیک ہے نا جی, تو وہاں چین نے سونا نکال لیا تھا, تو اب آپ نے آسٹریلین کمپنی کو دیا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ ان سے کوئی آپ نیگوشیٹ کر لیتے, یا تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو. یہ تو آپ اپنی پرسنل لوٹ مار کی باتیں کر رہے ہیں. تو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے, یہ ساری کی ساری سیاست لوٹ مار کی ہے, ساری سیاست بدماشی کی ہے, غنڈہ گردی کی ہے. اور میں امریکہ کے بارے میں ڈیبیٹ سے یہ پروو کر سکتا ہوں, میرے سے کوئی دانشور بھی پاکستان سے ڈیبیٹ کرنا چاہے کہ یہاں نظریاتی سیاست ہے. بے شک ڈیپ سٹیٹ اپنا ہاتھ اوپر رکھتی ہے, یا اسٹیبلشمنٹ آپ جسے کہہ لیں, یا کارپوریٹ جائنٹس کارپوریٹ جائنٹس ول ڈیسائڈ کہ کون سی پالیسی انہیں فیور کرے گی, بٹ دیٹ کین بی دا مینس ٹو ریچ ایٹ اے سرٹن پلیس. دیٹ آئیڈیل اور دیٹ گول شوڈ ناٹ بی پرسنل ویلتھ. آپ مجھے ثابت کریں نا کہ امریکی نظام میں کہاں پرسنل ویلتھ بنانے کا موقع ہے کہ جناب آپ اپنی پرسنل ویلتھ بناتے رہیں سیاستدان کے لیے. تو دس از ویری انفیئر. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوگا. ادروائز آپ کسی بھی طرح فوج کا تسلط پاکستان سے نہیں چھڑوا سکیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت.